درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر روزے کی فرضیت کو بتایا ہے۔ رمضان کا روزہ جب فرض نہیں تھا تو اس سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، 10ویں تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ یہاں یہود جو آباد ہیں وہ بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے، تو ان سے مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اب تم محرم میں 2 روزے رکھا کرو، 10 رکھو اس کے ساتھ 11 ملا لو، یا پھر 10 رکھو تو اس سے پہلے والا 9 ملا لو، تاکہ تمہاری مشابہت یہودیوں سے نہ ہو پائے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بہت اچھی سی بات مجھے ملی۔ غیروں سے مشابہت عبادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ جب عبادت کے اندر اللہ کو پسند نہیں ہے تو جو عبادت نہیں ہے اس میں اگر ہماری مشابہت غیروں سے ہو جائے تو پھر اللہ کو کیا ناراضگی ہوگی۔ اب کا معاشرہ یہی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شکل و صورت، کھانا پینا، سب غیروں کے مشابہ ہو چکے ہیں۔ کسی بارات یا ولیمے میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں جانور لوگ آئے ہوئے ہیں یا انسان لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، شاید کوئی لفظ سخت نکل جائے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کل تم آئے نہیں تھے، کہاں تھے؟ تو اس نے بولا کہ میں ولیمے میں گیا۔ تو میں نے کہا کہ ولیمے میں جا کر کھڑے ہو کر کھائے ہو یا بیٹھ کر کھائے ہو؟ اس کا جواب دیکھیے گا۔ اس نے کہا کیا میں جانور ہوں کہ بیٹھ کر کھاؤں؟ کھڑا ہو کر کھایا، اس لیے کہ سارے کے سارے انسان کیسے کھا رہے تھے؟ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، تو میں جانور تھوڑی ہوں کہ بیٹھ کر کھاؤں۔ نقشہ بالکل بدلا ہوا اور الٹا نظر آیا۔ ہم نے یہ سارا کچھ غیروں سے لے لیا، ان کی پوشاک لے لیا، بالوں کی کٹنگ ہم نے لے لی، اپنی شکل بھی ان کی لے لی، ساری چیزیں مشابہت میں بالکل ان کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کو منع کریں کہ صرف 10ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھیں بلکہ 10 11 رکھیں یا 9 10 رکھیں۔ کیوں؟ اگر صرف 10 کو رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت آ گئی۔ اللہ کو اور اس کے نبی کو عبادت کے اندر مشابہت پسند نہیں تھی،
تو پھر غیر عبادت میں اللہ اور اس کا نبی مشابہت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ سارا کچھ غیروں سے ہم لے کر آ گئے، لیکن جو لے کر آنا چاہیے تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھی کہ نیوزی لینڈ کے جتنے لوگ ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولنے والا یہی ایشیا کا ملے گا۔ ان کی تجارت، ان کے کمانے کے طور طریقے، ان کے بزنس کے انداز، فیکٹریاں اور کمپنیاں چلانے کے جو ان کے طریقے ہیں، ہم ان طریقوں کو اپنی طرف منتقل نہیں کر پائے کہ آخر وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا سوچا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں تو ترقی ملنی ہی چاہیے۔ اگر نہیں مل رہی ہے ترقی کسی تجارت کے اندر، کسی کاروبار کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک، سارا الزام ایمان پر آ جاتا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود بھی کسی کام میں میں سکسیس نہیں ہو پا رہا۔ آپ کی اگر طبیعت خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہوئے گی کہ آپ اس بھروسے بیٹھ جائیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ٹھیک کر دے گا؟ اس کا تو علاج کرانا پڑے گا۔ اللہ نے منع تھوڑی کیا۔ ہم جس کاروبار کے اندر اترے ہیں، جس تجارت کے اندر اترے ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہے، اسے تو اپنانا پڑے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بول بول کر اپنی تجارت کو خود سے ڈبایا ہے اور الزام سارا کا سارا ایمان پر رکھ دیا ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ورنہ اگر غیر رہتا تو دیکھو غیر کتنا ترقی کر گیا۔ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ وہاں کے جو اصول تھے ہم نے ان اصول کو اپنایا ہی نہیں۔ اپنانا چاہیے تھا اور ہم اپنا لیے کچھ اور۔ سارا ہمارا نقشہ، چال چلن، کھانا پینا سب غیروں کے مشابہ ہو گئے، لیکن جو لے کر آنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں لے آ پائے۔ الغرض بات میں یہ کر رہا تھا کہ رمضان کے روزے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یوم عاشورہ 10ویں محرم کے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ پھر رمضان کا روزہ جب آیا تو 10ویں تاریخ کا روزہ یوم عاشورہ کا منسوخ ہو گیا۔ اب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، لیکن ثواب وہی رہا۔ عاشورہ کا روزہ فرض ہونے سے تو رہ گیا کہ اب وہ فرض نہیں ہے، لیکن فرض ہونے کی شکل میں جو اس کا ثواب تھا وہی ثواب آج بھی موجود ہے کہ اگر کوئی وہ روزہ رکھے گا تو ثواب وہی ملے گا جو فرض ہونے کی حالت میں ملتا تھا۔ یہ اللہ کا عجیب احسان ہے کہ ہم نے فرضیت کو ہٹا دی لیکن اس کے ثواب کو نہیں ہم نے ہٹایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یا ایھا الذین آمنوا، ورق بھی پلٹ جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا جیسا کہ فرض قرار دیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ نماز، زکوٰۃ اور روزے یہ ساری عبادت ایسی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں گزری ہیں سب پر یہ عبادتیں فرض تھیں۔ اس کی شکل یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ رہی ہو، لیکن نفس نماز، نفس زکوٰۃ اور روزہ رکھنے کی جو بھی کیفیت رہی ہو جس امت کے اندر، اس کیفیت کے ساتھ اس امت کے اندر روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک تم بھوکے پیاسے رہو گے،
اپنی خواہشات سے بچو گے، اس میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی تمہارے اوپر نیا حکم نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں، کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اگر آدمی اکیلے ہی تنے تنہا کسی پریشانی میں ہو تو عجیب سا اسے لگے گا کہ ہم کس مسئلے میں پھنس گئے، لیکن اگر اسی پریشانی میں بہت سارے لوگ چلے جائیں تو وہ پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کو ہلکا کر دیا کہ یہ بھوکے رہنے کی جو کیفیت ہے یہ تنے تنہا نہیں ہے، بلکہ جتنی امتیں گزری ہیں یہ پریشانی ہی صحیح، اللہ معاف کرے، سب اس میں رہے ہیں، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ شعبان کی جب آخری تاریخ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلوایا اور ایک چھوٹی سی تقریر کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس میں اگر تم نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب رکھے گا، کوئی بھی نفلی عبادت تم کرو، اور اگر تم فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب رکھے گا۔ اور تم میں سے جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے، اللہ تعالی مغفرت فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت ہم میں سے ہر ایک شخص تو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اتنی وسعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھونٹ دودھ ہی پلا دے، ایک کھجور ہی کھلا دے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو ٹھنڈا پانی ہی پلا دے، یہ ثواب اسے مل جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزے دار کو کسی شخص نے پیٹ بھر کھانا کھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اسے ایسا پانی پلا دے گا حوض کوثر سے کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ سورج بہت دور ہے، اس وقت آپ کے سر کے اوپر ہوگا۔ لو کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ پیاس کی شدت کتنی ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے جبکہ سورج یہاں نہیں ہے، کافی دور ہے۔ اور وہ اس دن قیامت کے دن جب سورج آپ کے سر کے اوپر ہوگا تو اس وقت پیاس کی کیا شدت ہوگی آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کام کر دیا ہم اسے پانی پلا دیں گے اور وہ جنت میں جانے تک پھر پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول عشرہ رمضان کا یہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس کی ماتحتی میں لوگ زندگی گزارتے ہوں، کارخانے میں کام کرنے والے، کمپنیوں میں آپ کے ساتھ دینے والے، آپ کے گھروں میں کام کرنے والے، اگر رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ کاموں کے اندر تخفیف کر دی جائے کہ ذرا کام کم کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی مغفرت کا اعلان ہے۔ بڑی فضیلت اور بڑا اچھا سا مہینہ۔ آپ اتنا سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو پیدا کر کے اسی قبیلے سے ہر ایک کو سردار بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بنائے، دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتیں بنائی، راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی وہ رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے، انبیاء میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق بنائی، ساری مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے بنائے، سارے مہینوں میں سب سے افضل رمضان کا مہینہ۔ اس کی افضلیت کے لیے اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اتارنے کے لیے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اسی رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ سہل ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کو جنت میں جانے کے لیے ایک الگ دروازہ بنایا گیا ہے جسے کہا جاتا ہے باب الریان۔ سارے روزے داروں کو آواز دیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ آپ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ سب کے سب جب اس دروازے سے جنت کے اندر چلے جاویں گے تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جاوے گا، کسی اور کی انٹری اس دروازے سے نہیں ہوگی، صرف وہ روزے داروں کے لیے بنایا گیا۔ الریان، ریان کے معنی سیراب کرنا۔ روزے کی حالت میں سب سے پریشانی کا سامنا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پیاس کو شدت سے محسوس کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دروازے سے روزے داروں کو داخل کرے گا اس دروازے کا نام ہی رکھ دیا سیراب کرنے والا دروازہ، کہ آپ کو پریشانی روزہ رکھنے کی شکل میں پیاس کی پریشانی تھی، آپ ایسے ہی دروازے سے داخل ہو جائیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزے دار کے لیے دو چیزیں سفارش کریں گے، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ روزہ کہے گا کہ اللہ اس بندے کو تم جانتے ہو، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے میری وجہ سے، خواہشات اس کی تھی، خواہشات پر یہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں میری وجہ سے، ہم سفارش کرتے ہیں تو اسے معاف کر دے، اسے مغفرت فرما دے۔ قرآن کہے گا کہ اللہ دن بھر تو بھوکے رہا، افطار کرنے کے بعد اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا کہ عشاء کی اذان ہو گئی، یہ تراویح کے لیے مسجد چلا گیا، میں نے اسے تراویح کی نماز میں گھنٹوں کھڑا رکھا اور مجھے یہ سنتا رہا۔ قرآن یہ عرض کرے گا، اے اللہ باوجود کہ آرام کرنا چاہیے تھا لیکن میری وجہ سے یہ کھڑا ہو کر قرآن سنتا رہا، میری بھی سفارش قبول کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بھی سفارش قبول کر لے گا اور روزے کی بھی سفارش قبول کر لے گا، پھر روزہ رکھنے والوں کی مغفرت بہت جلد ہو جاوے گی۔ روزے کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی تو ہم سے تقریباً ہو جاتی ہے۔ آپ مسجدوں کے احوال دیکھ لیجیے، بالکل بھری ملتی ہے، ہر ایک مسجد بھری ملتی ہے، بالکل 5 تلہ کی مسجدوں وہاں تک چلے جائیے لوگ ایک دم فل نظر آئیں گے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے جھگڑے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ یہاں صف میں کیوں جگہ لے لیے، یہاں میری جگہ تھی، آپ تو آتے نہیں، آج نظر آئے ہیں، آج کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ بہرحال نماز پڑھنے والوں کی تعداد اللہ کے فضل سے بہت ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے رکنا روزے کے اندر خاص طور سے اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بھوکے رکھ کر، پیاسے رکھ کر، خواہشات پر کنٹرول کر کے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا، جھوٹ بولتے رہے، چغل خوری کرتے رہے، غیبت کرتے رہے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس روزے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے۔ پہلی سیڑھی پر انہوں نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر انہوں نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر انہوں نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آج کا واقعہ جو سامنے آیا وہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں اور ہر سیڑھی پر آمین کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل آ گئے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ میرے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کا نام آ جائے تو اتنا پڑھ لینا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس کے بعد والی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے زمانے میں اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی زندگی کو پالے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ میں نے یہ حدیث اس وجہ سے عرض کر دیا کہ گناہوں کی بہت ساری کوالٹیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے والدین سامنے رہتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، انہیں ہر طرح سے خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہماری اور آپ کی نظر ان پر نہیں پڑتی۔ ہم اور آپ صرف اپنوں میں الجھ جاتے ہیں، اپنی فیملی میں الجھ جاتے ہیں۔ فیملی کا مطلب کہ اس میں ماں باپ کا نام ہی نہیں آتا، اپنے بچوں میں الجھ جاتے ہیں، حالانکہ انہیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، پیروں پر کھڑا کیا، کام میں لگا دیا، کچھ کام کے لائق بنا دیا۔ اگر وہی نہیں ہوتے تو ہم کہاں سے آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ یوں بھی آیا کہ ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ حضرت دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسی پریشانیوں سے وہ سب گزر رہی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ جان بس اب نکلنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس صحابی رسول نے دوسری مرتبہ عرض کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس صحابی رسول نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو بلا لاؤ۔ ان دونوں عورتوں کو جو روزے کی وجہ سے پریشان حال تھی بلا کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک پیالہ رکھا، کہا کہ اس میں قے کرو۔ ایک نے قے کیا، تازہ خون اور گوشت کی قے، آدھا پیالہ بھر گیا۔ دوسرے سے عرض کیا کہ تم بھی قے کرو، وہی تازہ خون اور گوشت کی قے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے روزے کو اچھی طرح سے شروع کیا تھا، لیکن اختتام تک پہنچتے پہنچتے غیبت کر کے اور چغلخوری کر کے ان دونوں نے اپنے روزے کو خراب کر لیا۔ اس لیے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اور زیادہ گناہوں سے روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ لیے، 1 سال کا گناہ جو اس سے پہلے کر چکا ہے سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ اور روزہ رکھنے والوں کی 5 خصوصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ کی بدبو آپ یہ سمجھے کہ مشک سے بھی زیادہ معطر۔ ایک بدبو ہوتی ہے منہ کی جو برش اور مسواک نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے، وہ بدبو مراد نہیں، بلکہ پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے وہاں سے
بھاپ کی شکل میں ایک چیز اٹھتی ہے جو منہ سے باہر آتی ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ مراد ہے، وہ جو ہے مشک سے کہیں زیادہ معطر ہے. اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ بار بار مسواک کریں، برش کا استعمال نہ کریں، بار بار مسواک کریں، اس کی اجازت ہے. اگر کوئی یہ سمجھ لیں کہ منہ کی بدبو کو برقرار رکھنا ہے اس لیے مسواک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، وہ منہ کی بدبو مراد نہیں ہے، وہ پیٹ سے اٹھی ہوئی بخارات ہے جو منہ کے راستے سے باہر آتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مشک سے زیادہ معطر ہے. دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جب تک ایک انسان صبح سے لے کر افطار کرنے تک روزے کی حالت میں رہتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں. تیسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ جنت تم جلدی سے سج دھج جاؤ، اس لیے کہ جنتی لوگ آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. چوتھی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ رمضان کے مہینے میں جو سرکش اور مردود قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں، یعنی بڑے شیطان، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں ان شیاطین کو قید کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی بہت توجہ اگر ہو جائے عبادت پر تو رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں بہت آسانی سے جو شراب اور کباب کے عادی رہتے ہیں، جنہیں نماز کے لیے آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں کوئی فرصت نہیں ملتی، لیکن رمضان میں تھوڑی سی انہیں توجہ دلا دی جائے تو وہ مسجد تک پہنچ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے اس لیے کہ سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا ہے. اب انہیں عبادت کرنے میں اور مسجد تک پہنچنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی. پانچویں خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ آخری رمضان کو روزہ رکھنے والوں کو مغفرت کا انعام دیا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا یہ وہی ہے جو شب قدر والی رات سمجھی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ الگ ہے. ہم تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مزدور جب کام کر کے آتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے، ویسے ہی میں نے یہ بیان کیا کہ آخری رمضان کو اس کی مزدوری ہم دیتے ہیں. یہ ساری خصوصیت روزہ رکھنے والوں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تم پر روزے فرض کیے گئے. پہلے یہ روزہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. گرمی کے زمانے میں 16-17 گھنٹے تک ہم بھوکے رہتے ہیں، لیکن اب ہم لوگوں سے کہیں زیادہ غیر سمجھنے لگا. گورے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہفتے میں 5 دن کھایا کرو، 2 دن بھوکے رہا کرو. آج ان کو سمجھ میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے فرما کر چلے گئے کہ جمعرات اور کیا کہتے ہیں سنڈے کے بعد کیا آتا ہے؟ پیر. سنڈے کے بعد منڈے آئے گا نا، پیر کہاں آئے گا؟ پیر تو اردو ہو گیا. سنڈے کے بعد کیا آتا ہے؟ منڈے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار کے دن کیا رکھا کرو؟ روزے رکھا کرو. دیکھیے کتنی اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آج ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ بھوکے رہنا بھی یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. اور اب تو کتابوں کے اندر مجھے ایک بات ملی کہ کینسر جو سب سے خطرناک بیماری ہے، اس کا 80% علاج بھوکے رکھ کر کیا جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے؟ آدمی روزانہ کھاتا ہے، بلکہ جو مقدار ہے کھانے کی اس سے کہیں زیادہ کھا لیتا ہے. آپ قرآن کھول کر دیکھیے گا تو جہاں کہیں کھانے کی بات کی گئی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عرض کر دیا ہے بکرتم و اصیلا، یعنی صبح شام کھایا کرو. 2 ہی وقت کا تذکرہ ہے. ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو کم سے کم ایک نارمل آدمی بھی 5 مرتبہ کھاتا ہے. ناشتہ کرے گا، کھانا کھائے گا، پھر اسے عصر بعد، مغرب بعد پھر چاہیے، پھر اس کے بعد عشاء بعد چاہیے، پھر صبح چائے چاہیے. یہ کھاتا ہی رہتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ پیٹ میں یہ جو غذائیں جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غذا کہیں پر سڑ جاتی ہے. وہی جو سڑی ہوئی غذا ہے زخم کی شکل اختیار کرتی ہے اور ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ وہ کینسر کی شکل میں ظاہر ہونے لگتی ہے.
پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب آدمی جب 16 سے 17 گھنٹے تک بھوکے رہے گا تو پیٹ میں جب بھوک کی آگ لگے گی تو اسے تو اب خوراک چاہیے۔ اب پیٹ کے اندر جو سڑا ہوا گلا ہوا جو غذائیں ہیں، یہ پیٹ بھوک لگنے کی وجہ سے اس سڑی ہوئی غذا کو کھا لے گا، چوس لے گا۔ نہ وہ سڑی ہوئی غذا پیٹ کے اندر رہے گا اور نہ ہی کہیں سے کوئی زخم کے آثار ظاہر ہویں گے۔ سائنسدانوں کا آج بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کو صحت ٹھیک رکھنی ہے تو مہینے میں 25 سے 26 دن تک آپ کو بھوکے رہنا ہوگا۔ سال بھر میں کسی مہینے میں آپ کیا کریں؟ 25 سے 26 دن تک بھوکے رہیں۔ یہ تو 1400 سال پہلے بتا دیا نبی اکرم نے اور قرآن نے کہ ایک مہینے تک مسلسل کیا کر لو، تم روزہ رکھ لو، تم بالکل سیٹ ہو جاؤ گے جسم کے اعتبار سے۔ پھر روح کو غذا کی ضرورت پڑے گی تو اسی مہینے میں ہمیں سیزن بھی دے دیا کہ عبادت کر لو، 1 کا 70 ملے گا یا پھر نفل کو فرض کے برابر کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے جیسا کہ فرض قرار دیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ جتنی امتیں گزری ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے یہاں تو فرض ہے ہی، سب پر روزے فرض تھے۔ یہ الگ بات ہے کیفیت الگ الگ رہی ہو اور ایام الگ رہے ہوں۔ ہمارے زمانے میں رمضان کے مہینے چل رہے ہیں، ان کے زمانے میں کچھ اور ایام رہتے ہوں گے۔ لعلکم تتقون، مقصد بھی بن گیا کہ بغیر بھوکے رہے اور بغیر روزہ رکھے اللہ کا تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جنت کا جہاں وعدہ کیا گیا ہے جس کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے اول وہلہ میں جنت میں جانے کا وعدہ نہیں کیا، متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا۔ بس سبحان اللہ۔